اب ہمیں نہیں پتا یہ اتنے بڑے دھنتر قانون دان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ایک وفاقی حکومت ہے، دھڑا دھڑ جو ہے وہ قانون سازی کر رہی ہے، اور ایک منڈی لگی ہوئی ہے لوٹ اینڈ پلنڈر. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لوٹ لوں اس ملک کو، دھرتی ماں کو، جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ کے اور بھاگ جاؤں. تو یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور یونیورسٹیوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، قیمتیں چڑھ رہی ہیں. اللہ معافی دے جو کچھ اس ملک میں جاتے ہوئے یہ حکومت کر رہی ہے. وسیم بادامی، خدا اس ملک پر اپنا ہی رحم اور کرم کرے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس ملک کو لوٹنے میں اور برباد کرنے میں. ٹورڈز دی اینڈ سر، بسط احترام، ذمہ داران کا جب تعین ہوگا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اگر آپ کی رائے سے اتفاق کر لیا جائے کہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تو جب ذمہ داران کی فہرست بنے گی تو اس میں ایک نام پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آئے گا، رائٹ؟ کنارہ کشی نہیں کر سکتے نا؟ نہیں یار، آج بھی تم نے دیکھا کہ آج رضا ربانی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سینٹ میں ہوں یا میں کہاں ہوں، اور اس نے کہا کہ آئی کانٹ بی اے پارٹی، اور اس نے پھاڑ کے جو ہے قرارداد منہ پہ ماری، اس کے جو ہے اسپیکر کے منہ پہ ماری. اور آپ نے دیکھا یہ پیمانہ ہو تو یہ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی کیا، یہاں تک کہ نون کے افنان اللہ صاحب نے بھی یہی کیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون سازی کہاں سے ہو رہی ہے اور کتنی ہماری پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے کتنی. سو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر پارلیمان اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے تو کیوں یہ ابھی تک چپکے ہوئے ہیں اس حکومت کے ساتھ، کیوں نہیں چھوڑتے؟ لیکن پیپلز پارٹی بالکل پیپلز پارٹی کا کردار آسمان نہیں ابھی تک مثبت ہے، اس میں اتنا منفی نہیں آسمان ہے. لطیف کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے ابھی؟ اس میں کوئی شک ہے وسیم؟ میں تو پیپلز پارٹی بننے سے پہلے کا پیپلز پارٹی میں ہوں. نوٹس سرو ہوا تھا، اس کا کیا تھا؟ نہ نوٹس مجھے سرو ہوا ہے، نہ کسی کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے. بابر اعوان یاد آ گیا، نوٹس میں لیا ککھنا. اچھا، نوٹس میں لیا ہی کوئی نہیں، ککھنا لیا تو بات کی بات ہے، نوٹس میں لیا ہی کوئی نہیں. نہ نوٹس بھیجا ہی کسی نے نہیں ہے. دیکھیں، یہ تو فرت اللہ بابر نے کلیئر کر دیا. اس نے کہا کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ان کا انفرادی حیثیت بھی ہے. اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اعتزاز احسن نے، اور لطیف کھوسا اس کا وکیل ہے، تو یہ ان کی انفرادی حیثیت میں انہوں نے کیا ہے. کنڈی صاحب ہمارے پروگرام میں بولے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ، کنڈی صاحب بولے کہ انہوں نے پارٹی سے کنفرم کیا، پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جب آپ کے گھر آئے تھے، حالانکہ ہم نے کہا کہ بھائی وہ تو ایک واقعہ ہوا ہے تو عیادت کے لیے ہیں، اس میں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ اس بات کی اطلاع نہیں کی تھی انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو، تو اس بنا پر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کھوسا صاحب کے بعد. تو پارٹی نے جواب طلبی نہیں کی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کی ملاقات کے بارے میں؟ نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے، اور یہ روایات ہیں. ہم تو دشمن کے گھر بھی جب ایسا سانحہ ہو تو ہم جاتے ہیں ہمیشہ ان کی تباہ پرسی کے لیے اور احوال پرسی کے لیے. سو اس پر تو کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں ہوں یا اعتزاز ہے، ہم وکیل بھی ہیں، صرف ہم پارٹی کے نہیں ہیں، ہم وکیل بھی ہیں. اس لیے وکالت کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے آئین کی پاسداری کرنا، اور آئین سے ماورا اگر کوئی چیز ہو تو اس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے بطور وکیل کے. کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے ہمارے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ کا حصہ ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کو مبرہ قرار دیا باقی چیزوں سے، جس چیز میں آپ وکیل ہیں، فوجی عدالتوں والے، اس کے تو حق میں ہے نا پیپلز پارٹی. بلاول صاحب تک نے اس کے حق میں بیانات دیے، تو اس معاملے میں تو پیپلز پارٹی کے کردار سے آپ متفق نہیں ہیں نا؟ نہیں، دیکھو، بی بی بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت توڑوا لی تھی، لیکن ملٹری کورٹ نہیں بنائی تھی اور نہ بننے دی تھی. اور کون سی والی 88 والی کہہ رہے ہیں؟ 93 والی کس میں ہوا تھا؟ نہیں، فاروق لغاری جس میں صدر تھا، اور اس نے ایک اس میں انہوں نے کہا تھا، اسلم بیگ نے، جنرل جو تھا آرمی چیف، کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ بی آپ ملٹری کورٹس بنائیں یہاں، اور ہم جو ہے بھتہ اور ڈرلنگ اور وغیرہ وغیرہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، بغیر اس کے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن بی نے کہا سوری، یہ میں کبھی بھی برڈن نہیں کروں گی کہ پبلک کو میں جو ہے ملٹری کورٹس میں ایکسپوز کروں، اس لیے جو قانون ہے مروجہ اسی پر چلنا چاہیے. بلاول صاحب اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی توجیہ پیش کی آن ریکارڈ بلاول صاحب نے. ہاں تو پھر ٹھیک ہے. اعتزاز احسن اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، ان کا براہ راست اس میں جو سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی، پرائم منسٹر جسے کر رہے تھے چیئر، وہاں اس نے مخالفت کی اور اس کو بالکل مسترد کیا گیا بے نظیر نے. اب مجھے بتاؤ کہ میں بے نظیر کی بات مانوں، جن کے ساتھ میرا ہمیشہ سے تعلق رہا اور جن کی وجہ سے میں آصف زرداری سے ملا شادی کے موقع پر، اور جن کے وجہ سے بچوں کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی، یا میں
کسی اور کی بات مانوں. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کبھی بھی فوجی عدالتوں کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ عوام کو ان کو ایکسپوز کیا جائے. یہ ٹیرر ٹیکٹکس وسیم بدامی دیکھو ٹیرر نہیں ہے نا. آپ کو ایک بیان مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ کا اس کے خلاف آپ بتائیں, ایک بیان بتائیں کہ یار وسیم کہا تو ہے بلاول صاحب نے فوجی عدالتوں کے خلاف, نہیں کہ وہ خلاف نہیں ہے اس کے. نہیں دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ ایک موقف ہے. انفارچونیٹلی یہ نواز شریف نے تو یہی ہمیشہ بتیرا رکھا ہے. اس نے تو آپ کو یاد ہوگا 1998 میں ایکٹ بنایا تھا جو لیاقت حسین کا کیس 99 میں سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے پھینکا تھا. 9 ججز نے کہا تھا کہ آئین کے ذریعے سے, قانون کے ذریعے سے بھی آپ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بہت خوش ہو رہے ہیں. آپ آنے تو دیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راول پنڈی والے کیس میں 2015 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا قانون آئین کی ترمیم سے بھی آپ جو ہے یہ اسٹرکچرل چینج نہیں کر سکتے اور آپ ملٹری کورٹس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے. انہوں نے یعنی آئینی ترامیم 21 اور 23 کو بھی انہوں نے اڑا دیا تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے, بہت شکریہ سر پر یہ ایڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے.